میرا خدا کائنات کا پالنے والا، اس نے قرآن مجید میں فرما دیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، اللہ کے قرآن میں اعلان ہو گیا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، جنہوں نے گناہ کر لیے، اللہ کا قرآن کہتا گناہ تو کر لیے مگر اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ وہ بڑا پیار کرتا ہے، اس کی رحمتیں تمہیں پکارتی ہیں، اس کی رحمتیں تمہیں اور مجھے آواز دیتی ہیں، اللہ کی رحمتیں بندوں کو بلاتی ہیں۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہے، کتنا قریب ہے تو اللہ کا قرآن سنو، اللہ کا قرآن بتاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ نے اعلان کر دیا اے میرے بندو غم نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا پروردگار تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے لوگوں، اسی لیے تو فرمایا گیا جب بندہ پریشانی میں، جب بندہ مشکل میں ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارتا ہے، ایک مرتبہ پروردگار کو پکارتا ہے، ادھر یہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، ایک مرتبہ اس نے کہا، فرمایا ادھر بندہ ایک مرتبہ پکارے، ادھر رب کی رحمتیں 70 مرتبہ پکارا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں 70 مرتبہ پکارتی ہیں۔ بہت خوب ہے، یہ اللہ کے ولی کا آستانہ ہے، جی جی یہاں سے ڈھولک نہیں ملی یہ تمہیں اور مجھے وراثت میں، جی، غور سے سننا، یہ اللہ کے ولی کا آستانہ، یہاں سے گٹار نہیں ملا ہے تمہیں اور مجھے، جی جی، ولیوں نے نہ ڈھولک دی، نہ گٹار دیا، نہ ہارمونیم دیا، انہوں نے دیا ہے تو صرف اتنا کہ دل گندا ہو تو صاف کر لو اور رب کی محبت کا آئینہ بنا لو۔ سبحان اللہ۔ ان درگاہوں سے، ان بزرگوں سے، ان اولیاء سے یہی تو پیغام ملا، مگر ڈھولک پکڑ کے پیغام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مسئلہ کیا ہے جانتے ہو؟ ہم لوگ دین قوالوں سے سیکھنے لگے۔ جی جی جی، حق بات۔ گاؤں میں جلسہ ہوا، مولانا آئے، اگر سنجیدہ تقریر کرنے لگے تو کوئی سننے والا نہیں، لطیفے سنانے والا، چٹکلے سنانے والا مولوی آئے تو بڑے ٹھٹے لگاتے ہو، پھر بڑے مزے لے لے کے سنا کرتے ہو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنایا جائے، اللہ کی محبت کی بات کی جائے تو لوگ سننے کو تیار نہیں۔ قوالی اگر ہونے لگے تو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بڑے جھومتے نظر آتے ہیں، بڑے اچھلتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے عزیزو غور کرو، دین کوئی قوال نہیں سکھائے گا، دین سکھائیں گے تو یہ علماء سکھائیں گے، دین سکھائے گا تو مسجد کا امام سکھائے گا، دین سکھائے گا تو مدرسے کا مدرس سکھائے گا، دین کوئی قوال نہیں سکھا سکتا ہے، وہ قوال جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں، وہ قوال جو شریعت سے دور ہے، وہ قوال جنہیں نمازوں کا آتا پتہ نہیں، وہ قوال جنہیں باقی کا شعور نہیں، وہ آ کر قوالیوں میں لوگوں کو دین سکھانے لگ گئے۔ یاد رکھنا اگر قوالوں سے دین سیکھا تو کچھ نہیں ملے گا، یہ برباد کر ڈالیں گے، یہ نقصان میں پہنچائیں گے۔ دین سیکھنا ہے، علماء کے قریب آؤ، علماء سے آ کر کہو، یہ بتائیں گے دین کیا ہوتا ہے۔ آؤ میں بھی تمہیں بتا دوں، اللہ نے یہ تمام اولیاء جو دنیا بھر میں ان کی ذمہ داریاں لگائیں، اللہ نے جو اولیاء کی ڈیوٹیاں لگائیں، کیا مطلب
اللہ نے ان کی ذمہ داریاں مقرر کی، تم فلاں خطے میں جاؤ، حضور نے حکم دے دے کے بھیجا، غریب نواز تم ہندوستان میں جاؤ، جا کر میرے بندوں، جا کر میرے امتیوں کو جو بہک چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، جو اللہ کے بندے گمراہی میں ہیں، انہیں گمراہی سے نکال لو، انہیں جا کر حق کا آئینہ دکھاؤ، توحید کا اعلان کر دو، پر توحید کا اعلان کر دو، اللہ تعالیٰ کا پرچم بلند کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو میرے عزیزو، ان اولیاء نے وہی تو دیا ہے، ان اولیاء نے وہی تو کام کیا ہے۔ ہندوستان کی اگر تاریخ پڑھو، سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے، اے لوگوں مجھے بتاؤ تاجدار اجمیر نے کیا کیا؟ ہندوستان کے اندر کفر ہی کفر تھا، مگر غریب نواز سرکار نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا درس دیا اور بتایا لوگوں ادھر ادھر جھکنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اس خدا کے قریب ہو جاؤ جس پروردگار نے پیدا کیا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ جو تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 جی، تو زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھو سنو، اللہ کا پیار میں تمہیں بتا دوں، خدا کی قسم مزہ نہ آ جائے، جی جی، دل کو ٹھنڈک نہ پہنچ جائے، مزہ آ رہی ہے۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ اے بھیا، اے بیٹا، بالکل آرام سے بیٹھو، سکون سے، میرے لال ادھر دیکھو، میرا بچہ ادھر دیکھ غور سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا مت سمجھ لینا کہ میں بڈھا ہوں انہیں بچہ بچہ کہہ کے پکار رہا ہوں۔ یہ میرے تمام بھائی غور سے سنے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں اللہ کی محبت بتا رہا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، اللہ محبت کتنی کرتا ہے، پیار کتنا کرتا ہے۔ پروردگار نے تمہیں اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا، بے شک، اللہ نے نہ کمزور بنایا نہ تنہا چھوڑا۔ اللہ اتنا پاس کہ شہرک سے زیادہ قریب، کہتے نظر نہیں آتا۔ ہاں میرے پیارے، جو چیز زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے کہ نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ بے شک، اور اللہ کا محبوب بھی اتنا قریب، اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سبحان اللہ۔ پروردگار نے فرما دیا نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ کوئی کہے کہ نظر کیوں نہیں آتے، اللہ قریب ہے نظر کیوں نہیں آتا، مصطفیٰ قریب ہے نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میرے عزیزوں میں بتا رہا ہوں سنو، جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے نظر نہیں آتی۔ یہ سامنے کے نظارے تو نظر آتے ہیں، یہ سامنے کی بہاریں تو نظر آتی ہیں، لیکن آنکھ میں جب سرما لگاتے ہو تو مجھے بتاؤ، جو سرما آنکھ میں لگا ہے وہ سرما کیا کبھی کسی کو دکھائی دیتا ہے؟ جی نہیں، آنکھ میں سرما لگا لیا، وہ سرما تو نظر نہیں آتا نا۔ جی نہیں، مطلب جتنا زیادہ کوئی چیز قریب ہوگی وہ نظر نہیں آتی۔ سرما آنکھ میں آ گیا، اب نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود بنا کے نکالا، پروردگار عالم نے مردود، میری طرف دیکھو، ادھر ادھر نہیں، ادھر ادھر نہیں، ارے کوئی نہیں، کھڑے رہنے دو، جو لوگ کھڑے ہو کے سن رہے کھڑے رہنے دو، بس آپ لوگ سن لیجئے تھوڑی دیر، یار ڈسٹرب نہ کرو پلیز پلیز، میری گزارش ہے آپ ادھر دیکھیں، سامنے دیکھیں آپ۔ ہاں جناب، بس 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 بس، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں یار، تھوڑی دیر سن لو خدا کے لیے، بیٹھو بیٹھو بھائی، بیٹھو بیٹھو، بھیا رستے میں سے جگہ خالی، خاموش ہو جاؤ، جگہ کافی ہے جگہ بیٹھنے کے لیے، جگہ ہو جائے گی، ذرا زور سے میری طرف دیکھ کے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے ادھر دیکھو، ادھر زور سے بولو
سنو میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے. اللہ نے ادھر شیطان کو مردود بنا کے نکالا. اللہ نے جب اسے نکالا نا، پروردگار عالم نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ نے شیطان سے فرما دیا او مردود دفع ہو جا، نکل جا میری بارگاہ سے، نکل جا، دفع ہو جا. اللہ نے فرما دیا قیامت تک تجھ پر لعنتیں بھیجی جائیں گی. اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا. مگر سنو سنو میرے عزیزو، یہ شیطان جب نکلا ہے تو جاتے جاتے اللہ سے کہنے لگا اے پروردگار، اے مولا، میں جا تو رہا ہوں مگر زیادہ دور نہیں جاؤں گا. یا اللہ جا تو رہا ہوں زیادہ دور نہیں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ اب سنو قرآن سنا رہا ہوں. شیطان کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. کہنے لگا یا اللہ جا تو رہا ہوں مگر صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. جو راستہ تیری طرف آتا ہے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، نیکیوں کے راستوں سے ہٹاؤں گا، گناہوں کے راستوں پہ لا کر کھڑا کر دوں گا، گناہگار بناؤں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان کہنے لگا مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اب ذرا رب کا کرم دیکھو، رب کا پیار دیکھو، پروردگار کی محبت دیکھو. شیطان کہنے لگا یا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. کہنے لگا مولا سامنے سے حملہ کروں گا، سامنے سے بہکاؤں گا. کہتا ہے پیچھے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا. کہتا ہے دائیں جانب سے سیدھی طرف سے حملہ کروں گا، ادھر سے بھی بہکاؤں گا. کہتا ہے بائیں جانب سے حملہ کروں گا، ادھر سے بھی بہکاؤں گا. شیطان تو بہکاتا ہے. کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے حملے کروں گا، چار سائیڈوں سے حملے کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مردود و شیطان تو چار طرف سے حملے کرے گا، چار طرف سے بہکائے گا. میں بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے فرمایا چار سائیڈوں کو تو نے چن لیا، دو سائیڈوں کو چھوڑ دیا، ایک نیچے والی سائیڈ کو چھوڑ دیا، ایک اوپر والی سائیڈ کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا چار تیری دو میری، تو چار طرف سے بہکا مگر دیکھ لے میں دو طرف سے کرم کروں گا. میں بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں نیچے سے کرم کروں گا، اوپر سے کرم کروں گا. اللہ نے فرمایا او مردود و شیطان جب تو میرے بندوں کو بہکائے گا، میرے بندے اگر بہک گئے، اگر ان سے گناہ ہو گئے تو میں کرم اتنا کروں گا جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے گا یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا اور مجھ سے ندامت کے ساتھ کہے گا یا اللہ اے میرے مولا مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے میں اتنا کرم کروں گا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب حضرت. تو اللہ بہت محبت کرتا ہے، بے شک. پروردگار تنہا نہیں چھوڑتا کبھی. اللہ نے فرمایا اوپر سے کرم کروں گا، جب میرا بندہ ہاتھ اٹھائے گا نا میں اس پہ اتنا کرم کروں گا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. نیچے سے کرم کروں گا، جب میری بارگاہ میں آ کر سر جھکائے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. بے شک. تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا.
بہت خوب. اچھا ایک بات بتاؤ، خدا کو خدا مانتے ہو؟ جی 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 اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے. بے شک زور سے بولو اللہ ایک ہے. اور اونچی آواز میں بولو اللہ ایک ہے. اچھا مجھے بتاؤ، جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ ایک ہے، ان سب میں کوئی ایک ایسا ہو جو یہ بتا دے کہ اللہ ایک ہے؟ میں نے دیکھا ہے. کسی نے دیکھا ہے؟ جی زور سے بولو دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا نا؟ بس کیا جس سے بھی سوال کرو جواب ایک ہی ہوگا. کیا؟ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں. مانتے ہیں. بے کیوں شک مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ دیکھنے والے نے بتایا ہے. بے شک. ہم نے سن کر مانا تو ہے، مگر سنا اس سے نہیں جو سن کے بتاتا ہو، جی سنا اس سے ہے جس نے دیکھ کے بتایا ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان، پہلے بشر اللہ نے دنیا میں بھیجا، زمین پہ بھیجا. جی سمجھ رہے ہو؟ جی. قوم نے کہا، آپ نے اعلان کیا توحید کا، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے. قوم نے کہا کس نے بتایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ سنو سنو، مجھے بلبل سدرہ، طائر سدرہ، اللہ کے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین نے بتایا ہے. بے شک. حضرت شیس علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ ایک ہے. بے شک. قوم نے پوچھا کس نے بتایا؟ کہنے لگے جبرائیل نے بتایا. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا اللہ ایک ہے. قوم نے پوچھا کس نے بتایا؟ کہنے لگے مجھے جبرائیل نے بتایا. طائر سدرہ نے بتایا. سارے نبی، سارے رسول، سب کی امتوں نے کہا کس نے بتایا؟ تو سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے کہا بلبل سدرہ نے بتایا، طائر سدرہ نے بتایا. پھر میرے آقا جناب احمد مختار تاجدار مدینہ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا اللہ ایک ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کس نے بتایا؟ آقا نے فرمایا وہ سن کے بتانے والے اور تھے، میں سن کے نہیں بتاتا، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں دیکھ کے کہتا ہوں اللہ ایک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ. جی. ہم چونکہ ولی کے آستانے پہ ہے تو ذرا سا تصوف بھی آپ کو بتا دوں. ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے. بے شک. کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے. میرے کہنے سے، ان علماء کے کہنے سے، قاری محفوظ صاحب، مولانا محفوظ صاحب ہمارے بڑے بھائی، بڑی محبت رکھتے، ان کا حکم تھا میں آپ کے دیار میں آیا. یہ ہمارے علماء بیٹھے، میں سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں، میں نام بھی نہیں جانتا لیکن سب لائق تعظیم ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، کسی کے بتانے کہنے کی ضرورت نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے اللہ ایک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وقت کے بڑے امام، جید عالم دین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک خاتون، ایک عورت، بوڑھی عورت آئی. امام اعظم ابو حنیفہ سے جو بات چیت اسے کرنی تھی کی وہ جانے لگی. آپ نے فرمایا بی بی ایک سوال کرنا، یہ بتاؤ خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بتاؤ اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا لگا کہ اللہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا لگا اللہ ہے؟ کہنے لگی امام اعظم سے کہ سنو امام اعظم، مجھے میرے چرخے نے بتایا کہ اللہ ہے. سبحان اللہ. مطلب آدمی ذرا خود شناس بنے، خدا شناس خود بخود بن جائے گا. کائنات کا ذرہ ذرہ بتائے گا اللہ ایک ہے اور ایک ہے.
امام اعظم ابو حنیفہ نے اس خاتون سے اس بی بی سے فرمایا کیسے پتہ لگا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگی مجھے میرے چرخے نے بتایا، میں چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، میرے چرخے نے مجھے بتا دیا کہ اللہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے بی بی چرخے نے کیسے بتا دیا؟ اے بی بی ذرا بتاؤ چرخہ کیسے بتا گیا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگی امام صاحب بڑی سیدھی سیدھی سی بات ہے، میرے پاس میں ایک چرخہ ہے، میں چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، دھاگا بناتی ہوں، لیکن امام صاحب سنو، جب میں چرخہ چلاتی ہوں تب کام ہوتا ہے، جب میں چرخہ چلاتی ہوں تب سوت سے دھاگا بن کے تیار ہوتا ہے، جب میں چرخہ چلاتی ہوں تب دھاگا بنتا ہے، اور چرخہ نہ چلاؤں تو کچھ بھی نہیں بنتا، چرخہ چلاؤں تو ہوتا ہے، چرخہ نہ چلاؤں تو کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے لگی یہ میرا چھوٹا سا چرخہ مجھے بتا رہا ہے اگر چلاؤں تو چلے گا، نہ چلاؤں تو نہیں چلے گا۔ کہنے لگی جب میرا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا تو کائنات کا چرخہ بغیر چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگی جب میرا چرخہ نہیں چلتا تو یہ کائنات کا چرخہ بغیر چلائے کیسے چل جائے گا؟ کہتی ہے پتہ لگ گیا کوئی تو ہے جو اسے چلا رہا ہے، بے شک کوئی تو ہے جو اس چرخے کو چلا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بی بی ایک بات بتاؤ، یہ تو بات پتہ لگ گئی کہ اللہ ہے، خدا ہے، مگر یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ کہنے لگی اللہ ایک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ لگا اللہ ایک ہے؟ کہنے لگی امام صاحب یہ بھی مجھے میرے چرخے نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا چرخے نے کیسے بتایا؟ کہنے لگی امام صاحب جب میں چرخہ چلاتی ہوں مجھے میرے چرخے سے پتہ لگا اللہ ایک ہے۔ کہا کیسے پتہ لگا؟ کہتی ہے جب میں چرخہ چلاتی ہوں، چرخہ چلتا ہے، سوت تیار ہوتا ہے، میں کام کرتی ہوں، دھاگا بنتا ہے۔ کہنے لگی میں ایک ہاتھ سے چرخے کو چلاتی ہوں، دوسرے ہاتھ سے سوت کو تیار کرتی ہوں۔ کہتی ہے اگر میں کسی دوسرے کو بیٹھاؤں وہ چرخے کو چلائے، میں دھاگا تیار کروں تو کبھی وہ تیز چلا دے گا، کبھی آہستہ چلائے گا، تو کہیں دھاگا موٹا ہو جائے گا، کہیں باریک ہو جائے گا، دھاگا برابر تیار نہیں ہوگا۔ کہنے لگی میرا چھوٹا سا چرخہ ہے، جب چھوٹا سا چرخہ دو لوگ چلانے لگے تو کام بگڑنے لگتا ہے۔ تو کہتی ہے جب یہ میرا چرخہ دو لوگ چلائے تو کام بگڑ جائے، تو کائنات کے بڑے چرخے کو ایک سے زیادہ لوگ چلائیں تو کیسے چل سکتا ہے؟ یقیناً کام بگڑ جائے گا۔ کہتی ہے پتہ لگا ایک ہی خدا ہے جو چلا رہا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا بتاتا ہے، سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، مغرب میں غروب ہو جانا بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وہی مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبو دیا کرتا ہے۔ کہتی ہے ایک سے زیادہ اگر ہوتے تو پھر آپس میں اختلاف بھی ہوتا، ایک کہتا مشرق سے سورج نکلے گا، دوسرا اگر کہہ دیتا مغرب سے نکلے گا تو کیسے بات بنتی، کام بگڑ جاتا۔ کہنے لگی اللہ ایک ہے، سورج کا نکلنا بتاتا ہے، ہواؤں کا چلنا بتاتا ہے، کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، بارش کا آنا بتاتا ہے، دھوپ کا آنا بتاتا ہے، یہ موسموں کا چینج ہونا بتاتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ اسی لیے تو یہ کائنات کا نظام بڑے قاعدے اور سلیقے سے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک نہیں ہوتا تو کام تو یقیناً بگڑنے والا تھا نا۔ ایک ہے تو مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ جی 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 وہ خدا، وہ ہمارا پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا۔ اچھا پیار کتنا ہے اس کو ہم سے، کتنی محبت ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ رب کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، اسی لیے تو کہا گیا رحمت حق بہانمی جوید، اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کیا کرتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور کیسے تلاش کرتی ہیں بہانے؟
جی 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 ہائے 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 میدان محشر کا وہ منظر یاد کرو میرے عزیزو نفسی نفسی کا عالم 50,000 سال کا ایک دن اللہ آج دنیا کے اندر ہم اتنے زیادہ مست ہو گئے ہم نے آخرت کو بھلا دیا دنیا میں اتنا مزہ آنے لگا دنیا میں ایسے دنگ ہو گئے آخرت کو بھول بیٹھے یہ بھی بھلا دیا کہ ہمیں مرنا ہے یہ بھی ہم بھول گئے کہ موت آئے گی مگر یاد رکھنا میرے عزیز مرنا ہے مرنے کے بعد پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا تاجدار مدینہ والی کونین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ میدان محشر کے بارے میں آقا نے بتایا اے میرے صحابہ سنو اللہ تعالی میدان محشر میں جب لوگوں کو جمع کرے گا ایک ایک قبر سے 70 نکل کے آئیں گے ایک ایک قبر کے اندر سے 70 مردے نکل کے آئیں گے حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکل کے آؤں گا تاجدار مدینہ نے فرمایا اے میرے غلاموں سنو حضرت صالح علیہ السلام آئیں گے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے آئیں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے اپنی سواری پہ آئیں گے تمام نبی اپنی اپنی سواریوں پہ آئیں گے تو صحابہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ اے والی کونین جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر آئیں گے تو آقا یہ بھی بتا دیجئے کیا آپ بھی اپنی اونٹنی پہ آئیں گے میرے آقا نے فرمایا نہیں میرے صحابہ میں اپنی اونٹنی پر نہیں آؤں گا یا رسول اللہ کس لیے حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر آئیں گے آپ کیوں نہیں آئیں گے توجہ سے ذرا سن لو میرے عزیزو دل لگا کے یہ جملہ سن لو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے میرے آقا نے فرمایا جان کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اپنی اونٹنی پر نہیں آؤں گا اس لیے کہ میری اونٹنی پر میری شہزادی فاطمہ آئے گی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میری اونٹنی پر فاطمہ ابھی آپ نے نعرے لگائے تھے نا جی 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 ابھی آپ نے نعرے لگائے تھے من کنتو مولا علی علی اور ہر ولی کا تعلق علی سے ہے بے شک بے شک اور اسی علی کی زوجہ کا نام سیدہ فاطمہ ہے بے شک بے شک اور مصطفیٰ کی شہزادی کا نام سیدہ فاطمہ ہے سبحان اللہ بے اور شک جانتے ہو جوہر کانپوری کے 4 مصرے زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کا خاندان ہی بیٹی سے چلا اور کیا شان ہے حضور کی شہزادی ابھی مولا علی کے نام کے نعرے لگائے تھے نا آپ نے جی 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 بولو ذرا بولو بھائی جی جی ختم کر دیں تقریر سنو گے 2-4 باتیں اور اچھا سنو جو میرا موضوع ہے وہ میرا موضوع رہے گا میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روک کر ذرا کچھ سنانا چاہتا ہوں سنو گے سناؤں یا چھوڑ دوں سنائیے مولا علی کے نام کے نعرے لگائے نا ابھی آپ نے کرتے ہیں مولا علی سے محبت جی تو ذرا گھٹنے چھوڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہو یا علی یا علی زور سے بولو یا علی یا علی ارے مولا علی کا نام تو وہ ہے کہ اگر میدان میں لو نا میدان میں تو جو مد مقابل ہوتا ہے نا وہ گھبرانے لگتا ہے اس کے پیر اکھڑنے لگتے ہیں مشکل میں لو تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں بے شک وہ مولا علی جی اور سنو شان کیا ہے ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن اور میں نے جس طرح سے کہا نا ہر ولی کا تعلق علی سے ہے بے شک ہر قلندر کا تعلق علی سے علی سے بے شک ہر ملنگ کا تعلق علی سے علی سے ہے علی کی مدد شامل ہے تبھی تو ان کے اندر اتنی پاور ہے بے شک بے شک اچھا بزرگوں کو آپ نے سنا ہوگا بہت کوئی پھٹے لباس میں رہتا تھا
کوئی ٹاٹ کے لباس میں رہتا تھا. بلند پور والے لوگ ہیں, 4 مصرے سناؤں گا, دیکھوں گا کیسا سنتے ہیں. ملک میں جہاں بھی پڑے لوگوں نے بہت اچھے سنے, بہت داد دی, مگر مجھے تمہاری داد نہیں چاہیے. آپ کی مرضی, بولیں نہ بولیں, اگر اچھا لگے تو بولنا, نہ لگے تو اپنی داد اپنے جیب میں رکھنا, صبح کو سوچ سمجھ کے پھر بولنا, مگر سن لو بات ذرا توجہ سے. جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لباس کیسا ہے, جی کپڑا صاف ہے کہ نہیں. کپڑا صاف ہو, اندر سے چاہے جتنا بھی بڑا کرپٹ انسان ہو, بھرشٹاچاری ہو, جتنا بڑا حرام کھانے والا ہو, مگر کپڑے اس کے بڑے کلین, ایک دم سفید بگبگے, بگلا بھگت بنا ہوا نظر آئے گا. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. سننا اب ذرا دل سے, یہ 4 مصرے تم نے سن لیے, میں سمجھوں گا میری پوری تقریر ہی تم نے سن لی. جی دل سے سننا, ذمہ داری ہے تمہاری بھی. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب عشق والا بولے گا, جسے عشق نہیں وہ تو چپ ہی بیٹھے گا. جو گھر اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا نا کہ مولانا جتنا چاہے چیخ لے میں نہیں بولوں گا, وہ نہیں بولے گا. اور جو اپنی امی سے کہہ کہ امی تو نے جس علی کا لنگر کھلا کھلا کے پالا ہے اس کے نام پہ ضرور بولوں گا, وہ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ ضرور بولے گا. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے, اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہے اور تاریخ نے دیکھا سارے تالاب سارے دریا سمٹ کے آ گئے, کاسا ایک تھا, کس کا تھا؟ اجمیر شریف والے غریب نواز کا تھا. سبحان اللہ. ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں, چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں. جس پہ خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے, ہم پہ خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے. کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ان سے ہمیں نسبت ہے, یہ نسبت ہمیں بہترین بناتی ہے. اور مولا علی سے ان کو نسبت ہے تو مولا علی کی نسبت نے انہیں عظیم بنا دیا. وہ مولا علی ہیں. اچھا سنو, مولا علی کی شان, میں بات آ گئی تو بیان کرتا ہوں ذرا سی. جی 4 منٹ 5 منٹ کی زحمت ہے آپ کو. بچے مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, جی آپ بھیجتے ہیں, پہلا سبق ان کو مولانا امام صاحب مدرس صاحب کیا پڑھاتے ہیں؟ پہلے سبق میں ان کو سب سے پہلے الف سے سٹارٹنگ ہوتی ہے نا, الف پڑھایا جاتا ہے نا, الف سے سٹارٹنگ ہوتی ہے, الف, پھر اس کے بعد با تا ثا. اور اگر اردو کے اعتبار سے پڑھاتے ہیں تو الف بے تے سے, ایسے ہی پڑھاتے ہیں نا. جتنے بزرگ ہیں جتنے جوان ہیں یہ بھی کبھی نہ کبھی گئے ہوں گے مدرسے میں, سب نے کبھی نہ کبھی الف بے تے سے یہ تو پڑھا ہی ہوگا نا. چلو آج میں آپ کو پڑھاتا ہوں, آپ پڑھ لو, آج کا پڑھا ہوا بھی بہت کام میں آئے گا. الف سے یہ تک میں بھی پڑھا رہا ہوں. 4-5 منٹ کی زحمت ہے. مولا علی کی شان, مولا علی کا مقام, ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری کل زیواوا میں علی علی. کون علی؟ اب سننا, کون علی, کون علی, گر الف سے لو انسان علی, بے سے کامل برہان علی, تے سے تطہیر کی جان علی, سے ثقلین کی شان علی, ہر مخفی بات کا راز علی, اور جیم سے پاک جواز علی, کونین میں ہے ذیشان علی, ہے سے حق کی پہچان علی, خے سے ختم القرار علی, اور خالق کا شہکار علی, شہزادہ حسن و جمال علی, رے سے رہبر ہر حال
जलाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हरफ ज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से ज़ामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, ज़ासे पुर नूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फिर से फजल रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लोलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूर नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिब्तैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। अच्छा चलो मैं एक दुआ कर रहा हूँ, रात का ये वो वक्त है और अल्लाह वाले का आस्थान है, याद रखना मकबूलियत की घड़ियाँ, ये उलमा बैठे, अल्लाह के फरिश्ते इस महफिल में मौजूद हैं, सबको गवाह बना के एक दुआ करता हूँ मैं। दुआ ये करता हूँ, या अल्लाह आज जो इस महफिल में बैठकर या अली पुकारे, परवरदिगार क़यामत तक तू उसे किसी का मोहताज न बनाना। आमीन। पुकारोगे या अली? चलो एक दुआ और करता हूँ, या अल्लाह जो आज इस महफिल में बैठ के या अली कह दे, अली का नाम पुकार ले मौला, तू उसे इसी साल अपने महबूब के दर की और अपने घर की हाजिरी नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह बोलोगे? बोलोगे सारे बोलोगे ना? वादा रहा जी। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, महताब। अब मैं देखूंगा ये मिसरा जो मैं पढ़ूंगा ना, अब जहाँ पे मैं रुकूंगा मैं देखूंगा कितने समझदार लोग हैं यहाँ, समझदारी का आप पता लग जाएगा, इम्तिहान है। उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह हमारे हजरत बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर इतनी मेहनत अगर आप में से कोई करके दिखाए तब देखें हम कितना दम है बुढ़नपुर वालों में। देखता हूँ कौन सा इन सब में से कौन निकलेगा जो ये नारा ये लगा रहे हैं ना, मैं देखता हूँ यहाँ से कौन मौला अली का चाहने वाला जो नारा लगाएगा। वो निकल। हाँ हाथ उठा के बोलो जोर से, जोर से। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 वाह जिंदाबाद,
اللہ اکبر نعرہ تاروں میں علی پیاروں میں علی. حسان بھائی کی شرکت بھی ہو گئی دیکھو ماشاءاللہ. جی 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 ہاں حسان بھائی پیچھے بیٹھے ہیں. ناظم بڑے کمال کا ڈھونڈا آپ نے واقعی. یہ ہندوستان کا وہ واحد ناظم ہے جو بڑے مٹھاس والے انداز میں نظامات ایسی کرتا ہے کہ جہاں جاتا ہے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا. بے شک بے شک بے شک اکبر. بڑے بڑے مجموعوں میں نے دیکھا حسان بھائی کو چٹکی بجا بجا کے نا بڑے سیکنڈوں میں منٹوں کے اندر لوگوں کو بٹھا دیا کرتے ہیں. جی 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 اور بڑے پیار سے کچھ نہیں کہنا, بڑے آرام سے بھائی بیٹھو. لوگ بیٹھ جاتے ہیں. زبان میں تاثیر ہے. تاروں میں علی پیاروں میں علی, قرآن تیرے پاروں میں علی, ہر مومن کے ناروں میں علی, نوری بھی علی انور بھی علی, حاضر بھی علی ناظر بھی علی, ہے ابر کرم بھی علی علی, ہم سب کا بھرم بھی علی علی, رحمان کی ہے سوغات علی, بن بادل کے برسات علی, شرفا کی جماعت میں علی علی, ہر